الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کی توحید اور ربوبیت یہ وہ اساس ہے اور بنیاد ہے جس پر بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر امتحانات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ جل شانہ کی ربوبیت کے اس امتحان میں سرخرو ہوئے، ہر طرح کے حالات کو گوارا کیا، لیکن اللہ کے سوا کسی کو رب ماننا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کی ربوبیت، ہمارا پالنے والا، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ یہ ربوبیت، اس کا سب سے پہلے ہم سب سے، تمام اولاد آدم سے اقرار لیا گیا، جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور قیامت تک آنے والی ان کی تمام اولاد کی ارواح کو اللہ نے جمع کر کے سب سے یہ اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وقالوا، سب نے اقرار کیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ میں اور آپ نے بھی اقرار کیا ہے، ہم اقرار کر چکے ہیں، ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ہم بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ اقرار لیا ہے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو سب سے پہلا سوال بھی اسی کا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دے دی کہ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، من ربک، کہ تیرا رب کون ہے۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے یہی سبق دیا گیا، اور دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے اسی سبق کا سوال ہوگا۔ اب یہ مختصر سا بیچ کا یہ جو وقت ہے، جس کو ہم عمر کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، یہ مختصر سی تیزی سے گزرنے والی یہ زندگی بس اس سبق کے اوپر گزر جائے، اس سبق کے ساتھ گزر جائے، اور اس سبق کو سبق سمجھ لے، اور اس سبق کو پکا کر لے، یاد کر لے، یہ ہمارا زندگی کا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے۔
سب سے بڑا کام ہے اور اس پر انعام بھی سب سے بڑا ہے. بڑا کام اور بڑا انعام. کیونکہ ابھی جو آیت پڑھی ہے سورہ حامیم احقاف کی آیت ہے، اس میں بھی اس انعام کا ذکر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ انعام ہے. دنیا کے اعتبار سے یعنی دنیا کا جتنا دامن ہے اتنا یہ انعام یہی ملے گا. نہ پہلے کا خوف نہ آگے کا غم. اور برزخ کا جتنا دامن اس سے وسیع ہے اتنا انعام وہاں ملے گا، اور آخرت جتنی وسیع ہے اتنا بڑا انعام یہ وہاں ملے گا. کام کیا ہے؟ ربنا اللہ. یہ کہا کہ ہمارا رب تو بس اللہ ہے. ثم استقاموا پھر اس پر جم گئے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور حامیم سجدہ میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اس حامیم سجدہ کی اس آیت میں بھی دنیا اور آخرت کے بہت بڑے انعام کا اعلان ہے اس پر. اس لیے ہمارا سبق یہ پکا ہو، ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت کے ہر رکوع اور سجدے میں یہ سبق دہرایا جا رہا ہے. کہو سبحان ربی الاعلی، پھر کہو سبحان ربی الاعلی، پھر کہو سبحان ربی الاعلی. کم از کم 3 مرتبہ کہنا سنت ہے. 3 مرتبہ سے کم کہنا مکروہ ہے. مکروہ کے معنی ناپسندیدہ کام. اس نے 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا اور سر اٹھا لیا، اس نے اچھا کام نہیں کیا. جیسے چائے میں 3 چمچ چینی ڈالنی ہو تو کوئی 1 چمچ ڈال لے تو اچھا کام کیا. ڈالی تو چینی ہی ہے، لیکن جتنا ضرورت تھی وہ مطلوبہ مقدار میں نہیں ڈالی، اس سے کم ڈالی ہے تو یہ اچھا کام نہیں. تو کم از کم 3 مرتبہ سنت ہے. اہتمام کے ساتھ عظمت کے ساتھ کہے کہ اس کا رواں رواں بال بال اس کا زبان کا موافق ہو جائے، ہم زبان ہو جائے. اور رکوع اور سجدے کے جو اذکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس سبق کو اور پکا کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم یہ تو بچپن میں ہمیں سبق یاد دلایا گیا، کیونکہ ہم چھوٹے سے مننے تھے، اتنا یاد نہیں کر سکتے تھے. ہمیں کہا گیا بس یہ 3 مرتبہ یاد کر لو. لیکن وہ مننے اب سفید بالوں والے بڑے مننے ہو گئے، دادا اور نانا، اب بھی سبحان ربی الاعلی پہ آگے سیکھا ہی نہیں. کہ کوئی اور بھی ہے یا رکوع میں؟ وہ تو بچپن کے لیے تھا. لیکن اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں آپ کے بڑے وزنی اللہ کی ربوبیت اور توحید سے معمور اذکار ہیں جو آپ رکوع اور سجدے میں کرتے تھے. نماز کی کتاب لی جائے اس میں سارے یہ اذکار ہوں گے، اس کا تجسس ہو. ابھی میں اگر بتا دوں تو ہم ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکل جائے گا.
جمعے کے بعد عصر کی نماز میں ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ بلا طلب جو چیز ملتی ہے وہ تھوڑا وقتی اثر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی طلب ہو، نماز کی کتاب لے لیں، اس میں سیکھیں اپنی نماز۔ جس کی نماز میں اللہ آ گیا اس کی دکان اور بازار اور گھر کی زندگی میں اللہ آ جائے گا۔ سبحان ربی الاعلی کیسے الفاظ ہیں، نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، عشرہ مبشرہ، یہ بدری، یہ بیت رضوان والے، یہ اہل بیت، یہ مہاجرین اور انصار، سب نے یہ سبق پکا کیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ایسے ہی رسمی نہیں، اس کا جتنا دھیان کے ساتھ ہو اتنا یہ سبق پکا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلا سوال ہی مجھ سے یہی ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں میں آج رخصت ہو جاؤں، پتہ نہیں کل رخصت ہو جاؤں، نہ معلوم میرے رخصت ہونے کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے۔ تو اس سبق کا کہ سوال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر سجدے میں گئے، سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ، جس کی تعریف کی ہے اس نے تمہاری تعریف کو سن لیا ہے، ہماری زبان سے کہلوایا، وہ سمیع ہے لیکن ہماری زبان سے کہلوا، تم یہ کہو گی کہ ہاں میری تعریف کو میرے رب نے سن لیا ہے۔ یہاں خوشی بھی ہو ڈر بھی ہو۔ خوشی تو اس بات کی کہ مجھے رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی یہ کہتے سنتے، یہ کہتے اللہ نے سنا اور دیکھا، خوشی ہو جائے۔ الحمدللہ میرے رب نے مجھے رکوع کی حالت میں دیکھا، میرا ذکر سنا۔ اور ڈر اس بات کا ہو کہ اللہ نے دیکھ رہا ہے میں کیسے، جس عظمت کے ساتھ سبحان ربی الاعلی کہنا چاہیے تھا، سبحان ربی العظیم کہنا چاہیے تھا، اس عظمت کے ساتھ میں نہیں کہہ سکا، اس کا ڈر بھی ہو، اور یہ ارادہ ہو کہ آئندہ دوبارہ رکوع میں ہوں گا دھیان کے ساتھ کہوں گا۔ پھر دوبارہ جب رکوع کا موقع آیا، اب دھیان اور عظمت کے ساتھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو عظمت والا ہے، پاک ہے حیض سے، پاک ہے ہار سے۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا، زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ بڑے بڑے فرعونی زبان بولتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے۔ انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والے جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوتا ہے، ساری طاقت اور قوت کے نقشوں سمیت، لاؤ لشکر سمیت، آن کی آن میں اللہ اس مٹی کے نیچے ان کو لے جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام اختیارات اور خزانوں کے ساتھ مٹی کی نظر کر دیے جاتے ہیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے اس کو دیدہ عبرت بنا دے۔ فرعونوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ طاقت کے ظاہر کے نقشوں کے آگے مت سجدہ ریز ہو، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو۔ یہ رکوع میں بھی سبق پکا کرو، سجدے میں پڑھ کر پیشانی زمین پر رکھ کر 3 مرتبہ کم از کم یہ نعرہ لگاؤ، سبحان ربی الاعلی، اتنا کہ انگ انگ پاک ہو جائے، غیر اللہ کے ڈر سے، غیر اللہ کے خوف سے، غیر اللہ کی خوشامد اور چاپلوسی سے، غیر اللہ کی غلامی سے،
یہ تمہارا جوڑ جو منحوس ہو چکا ہے، جو ناپاک ہو چکے ہیں، جو نجس ہو چکے ہیں، اس کی دھلائی کی یہی صورت ہے کہ سجدے میں پڑھ کر کہو سبحان ربی الاعلیٰ، پھر کہو میرا رب اللہ ہے، پھر کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ دل کتنے رب بنائے ہوئے ہم نے، اور زبان سے یہ کہتے ہوئے ایسے چلے جاتے ہیں کہ جن کو رب بنایا ہوا ہے نماز کے بعد انہی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ کم از کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ کہاں کوئی اثر نہیں ہوا، بے دھیانی میں کہا تو 5 مرتبہ کو بھائی واسف منظور صاحب رحمہ اللہ فرماتے 5 مرتبہ کہہ دو، پھر بھی دھیان نہیں پیدا ہوا 7 مرتبہ کہو، تھوڑا سا اپنے کو سزا تو دو۔ اس نے بے دھیانی کی، تم نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو سجدہ ہو گیا۔ کون سا سجدہ ہوا، کیسا سجدہ ہوا؟ خیال تو لیاقت آباد میں تھا، صدر میں تھا، اور سجدہ ہو گیا۔ اسی لیے تو نماز کے بعد کہو اللہ اکبر، جو میں نے نماز پڑھی اللہ کی شان اس سے بہت بڑی، اور کہو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دو۔ تیرے سامنے جس عظمت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جس عظمت کے ساتھ جھکنا چاہیے، جس عظمت کے ساتھ سجدہ ریز ہونا چاہیے، وہیں سے نہ ہو سکا۔ استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ۔ نمازوں کے بعد اٹھ کر چلتا نہ بنے، بھاگتا ہوا وہ جا رہا ہے، ڈرتا ہوا رہے آدمی۔ تاکہ نماز کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اپنے کرم سے وہ کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ اور نماز والوں کی نماز، جو بنی ہوئی نماز، میری نماز کو بھی اس میں شامل فرما کر قبول فرما لیں کہ اس سے جتنا ہوا کر کے تو اس پہ استغفار کر لیں۔ میرے بھائیوں، صبح و شام کی مسنون دعائیں، اس میں بھی ربوبیت کا بیان ہے۔ کھانا کھایا، بریانی بہت اچھی تھی، نہاری تھی، بہاری تھی، جو بھی تھی، تو کیا کہا؟ کہو بسم اللہ، کیا ہے؟ وعلی برکت اللہ۔ بھول گئے، گپ شپ لگاتے ہوئے شروع ہو گئے، بوفے سسٹم ہے، ڈگا ڈگ ہوا تو پتہ نہیں چلا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہاں، بھول گئے۔ تو کہا بھول گئے، اب کہا جو بسم اللہ اولہ وآخرہ، اس کھانے کو اللہ کے پاک نام کے بغیر نہ چھوڑو، یہ شیطانی کھانا ہو جائے گا، بے برکت منحوس کھانا ہوگا۔ بھلے فلاں فلاں کا برگر ہو، فلاں فلاں کا پیزا ہو، اللہ کے نام کے بغیر یہ مٹی بھی نہیں ہے، اور اندر جائے گا تمہیں بھی مٹی بنائے گا۔ اللہ کا پاک نام، اس کے اول آخر بسم اللہ اول آخر ہو، تاکہ یہ کھانا جب تمہارے اندر جائے گا تو تم نے اپنے اندر اللہ کو بھرا ہے۔ اب یہ کھانا تمہارے اندر غیرت پیدا کرے گا، حمیت پیدا کرے گا، خودداری پیدا کرے گا۔ یہ کھانا تمہیں رب کے آگے تو جھکائے گا، غیر اللہ کے آگے جھکنے سے تمہیں شرم دلائے گا۔ تم کٹ جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، جو کچھ تمہارا ہے اس کو اللہ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو جاؤ گے، لیکن غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا اور اس کے آگے سرنڈر ہونا یہ تم نہیں جانو گے۔ یہ بسم اللہ اول و آخر پڑے ہوئے کھانے کی یہ برکت ہوگی۔ امام الانبیاء ہمارے مربی ہیں، ان کی تربیت کا رنگ دیکھنا ہو تو مہاجرین انصار 1.25 لاکھ صحابہ کو دیکھو، ایک ایک امت کا مقتدا اور امام۔ ابھی ذی الحجہ کے اندر خلیفہ ثالث سیدنا مظلوم مدینہ امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، ناشر القرآن، کیسی کیسی البیلی ہستیاں یہ رسول اللہ کی تربیت کا مظہر ہے۔ ہم تربیت قبول نہیں کرتے، ہاتھ میں موبائل لیا ہوا ہے، موبائل میں جو کوئی ہے وہی ہماری تربیت کر رہے ہیں۔
ہماری پونیاں بتا رہی ہیں کہ ہمارا مربی کون ہے، کانوں میں بندے بتا رہے ہیں کہ ہمارا آئیڈیل کون بن چکا ہے، پتلون ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اس کا جو آئیڈیل کون ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کے بغیر عزت نہیں ہو سکتی، نہیں مل سکتی۔ یہ تو آسمانوں سے جلی حروف سے اعلان کر دیا گیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو بس اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے والے ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو پتہ نہیں۔ وہ عزت کس میں سمجھ رہے ہیں؟ کل جب پردہ ہٹے گا تو پتہ چل جائے گا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ جب یہ غیب کا پردہ ہٹے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار۔ ابھی پردہ ہے، تم گدھے پہ سوار ہو کر بھی سمجھتے ہم عزتوں پہ سفر کر رہے ہیں۔ اور کھانے کے بعد کہو الحمدللہ الذی اطعمنا، اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے کھلایا، سقانا، اس نے مجھے پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہمیں اپنا بنایا، زندوں اور مردوں کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، پتھروں اور مورتیوں کے سامنے، چلتی پھرتی مورتیوں کے سامنے، گلی میں ٹائی اور پینٹ پتلون پہننے والی انگریز مورتیوں کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا۔ الحمدللہ وجعلنا مسلمین۔ آج ربوبیت کا بڑا امتحان ہے، اور دجال کا جب دور آئے گا تو سب سے بڑا ربوبیت کا امتحان اس وقت ہوگا، کیونکہ دجال جو ہے وہ اپنے رب ہونے کا اعلان کرے گا، لیکن اس بڑے دجال سے پہلے چھوٹے دجال بھی تو آئیں گے۔ حدیث میں 30 اور 70 کی تعداد بھی آتی ہے کہ 30 بڑے دجال آئیں گے، روایت میں 70 آتا ہے، تو وہ اس بڑے دجال سے چھوٹے دجال ہوں گے، اور دجال اس کا نام نہیں ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ اس کا نام مسٹر دجال ہوگا، وہ مسٹر دجال نہیں، دجال صفت ہے، نام اس کا جو بھی ہو۔ دجال کے معنی دھوکے باز، ملما ساز، دجل سے ہے، تو وہ بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، اور اس سے پہلے چھوٹے ہوں گے جو آج کل شروع ہیں۔ تو ایسے میں میرے اور آپ کے اسم جو ہے وہ رب کا امتحان ہے کہ ہم اپنے رب کو کتنا مانتے ہیں، اور اپنے رب کی طرف کتنا دوڑتے ہیں، اور اپنے رب کے لیے کتنا جیتے اور مرتے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے بچے، جوان اور بوڑھے رب ہونا سکھا رہے ہیں۔ مر جاؤ، کٹ جاؤ، سب کچھ قربان کر دو، وہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر سب کچھ قربان ہو، لیکن غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز مت ہو۔ اگر تم فوجوں والے ہو کر، لاؤ لشکر والے ہو کر غیر اللہ کے آگے جھک جاؤ گے تو ذلت ہے، رسوائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ صبح و شام کی مسنون دعاؤں کے اوپر محنت کریں، موقع کے جو اذکار مسنونہ ہیں، چلتے پھرتے ان اذکار مسنونہ کا ہم اہتمام کریں، اور بڑوں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے وڈیرے ہیں، پورے عالم میں جتنے عالم اسلام کے ہیں، ان سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ جل شانہ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے والا بنائے، اپنے غیر کے سامنے ہماری پیشانی جھک جائے، اس سے ہماری بھی اور ہمارے بڑوں کی بھی حفاظت ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک،